مختصر ہیں مگر بڑے پر اثر ہیں۔ پہلا قصہ یا پہلی بات قرآن سے ہم یہ سیکھیں گے، زمین کی گفتگو۔ جی ہاں، ایک وقت آنا ہے کہ جب زمین بھی گفتگو کرے گی، زمین بھی بات چیت کرے گی، اور یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے زمین کیا بات کرے گی، اور یہ بات بہت سمجھنے والی اور عبرت والی ہے۔ قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے، وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے، زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں روز یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ زمین جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں ان سب کو زمین نے یاد کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو علل اعلان بیان کرے گی جس کو سب لوگ سنیں گے۔ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اللہ غنی، سوچئے تو صحیح میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم نے زمین پر کیا کچھ نہیں کر رکھا۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہیں۔ پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضا گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ، جن جن اعضا سے جو جو اعمال کیے گئے، ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر زمین پر جو جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے، ان اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے، مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ بہرحال قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند کر کے، اندھیرا کر کے، ملک سے باہر جا کر برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو کرنا ہے کر لیجئے، کل یہ زمین گواہی دے گی، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دیں گے، بلکہ وہی اعضاء جن سے یہ گناہ کیے گواہی دیں گے۔ کدھر جائیں گے ہم؟ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی ان نحوست سے، ان عادتوں سے جان ہماری چھڑا دے۔ اللہ کرے ہمیں زمین کو نیکیوں کے گواہ بناتے جائیں، دنیا میں جہاں جائیں زمین میرے اور آپ کے سجدوں کی گواہ بن جائے، زمین ہمارے درود اور تلاوت کی گواہ بن جائے، زمین قیامت کے دن ہمارے بارے میں بتائے بھی تو یہ بتائے کہ اس بندے نے مولا مجھ پر کھڑے ہو کر تجھے سجدے کیے تھے، میرے اوپر اس نے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے تھے، یہ تلاوت قرآن کرتا تھا، یہ گر گڑا کر تیرے خوف سے آنسو بہاتا تھا، یہ تیرے دین کی خدمت کے لیے دنیا بھر میں جاتا تھا۔ کاش ہم ایسا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے دوسرے قصے کی طرف، دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا موضوع ہے حق اور باطل۔ باجرہ کیا ہے؟ کفار قریش میں سے ایک جماعت دربار رسالت میں آئی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کا اتباع کریں گے، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراؤں، اللہ کا شریک ٹھہراؤں؟ یہ سن کر کفار قریش نے کہا اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ہمارے کسی بت کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار قریش کو یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ اب کفار قریش مایوس ہو گئے اور پھر غصے میں جل بھن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم فرماؤ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سورہ پاک کے مضمون اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کفر و اسلام میں مفاہمت اور موافقت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کفار کی خوشنودی اور ان کی خوشامد کے لیے ان کی مذہبی تقریبات میں جو حصہ لیتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور بلکہ عجیب معاملہ ہے، آج دو دوست ہوتے ہیں، معاذ اللہ، ایسی دوستیاں بھی کیوں کرتے ہیں جو حق اور باطل ہے، یعنی ہم مسلمان نبی پاک کے چاہنے والے، ان کے امتی، اور ہم اس سے دوستی لگائیں جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کا مذہب ٹھیک نہیں، جس کے خیالات ٹھیک نہیں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے یار ایک بار تم میرے ساتھ وہاں چلو، پھر میں آپ کے ساتھ بھی آ جاؤں گا۔ اور کئی لوگ ایسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اپنے قریب لائیں گے۔ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ کئی مواقع پر شرکت کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہ میں کیسے جاؤں جہاں رب کی ناراضی ہوتی ہے؟ کیا کوئی آگ کے اندر بھی جاتا ہے کہ کوئی دوست کہے پہلے آگ کے اندر میرے ساتھ چلو پھر میں تمہارے ساتھ باغ میں آؤں گا؟ بندہ کہتا ہے آگ میں جا کر تو جل جاؤں گا۔ تو جہاں رب کی ناراضی، جہاں اس کی طرف سے یوں سمجھیے کہ غضب اتر رہا ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں؟ میں بھلا، میرے رب کے فرامین بھلے، ہماری مسجدیں بھلی، ہماری عبادت گاہیں بھلی۔ تو خدارا اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامیے۔ ہمیں نہیں پتا شیطان ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص معجزہ یہ بھی ہے، آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیا کرتے۔ قرآن مجید نے آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی۔ ایک یہ، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر جو تھا، وہ ایک شاہ سوار یعنی ایک گھڑ سوار جو ہے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر جو فاصلہ طے کرے، آپ کا صبح کا سفر ہوا کی وجہ سے اتنا ہو جایا کرتا تھا، یعنی آپ اتنا سفر اختیار کر لیتے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت تھا وہ بغیر انجن اور بغیر مشین جیسے ظاہری اسباب سے پالا تر، صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز اور سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! آج بڑے بڑے سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے ہیں، مگر یہ کیسا ہوائی جہاز تھا، یہ کیسا تخت تھا جو ہوا کے دوش پر اس تیز رفتاری سے اڑا کرتا تھا۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہے، ان میں بہت سے واقعات اور اسرائیلیات کا ذخیرہ ہے جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے، کیونکہ اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ ایک بڑا سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! آج کانکریٹ بنایا جاتا ہے، تانبا تو پھر بھی پگھلانا بہت مشکل ہے، مگر سیمنٹ کے ذریعے، کانکریٹ کے ذریعے باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے، پھر عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیرات کے لیے تانبے کے چشمے عطا فرما دی، پگھلے ہوئے تانبے کے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا، اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکارا فرما دیا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص بھی زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ چنانچہ ابن کثیر بر روایت قتادہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا۔ آج بھی اگر والکینو اور لاوا کی بات کریں، آتش فشاں کی بات کریں، تو اس میں باقاعدہ بڑی بڑی دھاتیں پگھلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اس زمانے میں دریافت کر لیا تھا۔ قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ تانبے کے چشمے کس شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملے، مگر قرآن کی جس آیت میں اس معجزے کا ذکر ہے، مذکورہ بالا جو دونوں توجیحات ہم نے سنی اس آیت کا مصداق بن سکتی ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوا پر حکومت، پگھلے ہوئے تانبے کے چشموں کا مل جانا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو معجزات کے انکار کی جنہیں بیماری ہے، وہ ان معجزات کے بارے میں عجیب عجیب مضحکہ خیز باتیں بتاتے ہیں اور رقیق تعویلات کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں اور معجزات پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لائیں۔ ایک بار جہاد کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کا علم کمال درجے میں حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل، سبک روح اور خوش روح پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ پر مسرت اور انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ فرمانے لگے ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے، تو آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھے، اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح ان گھوڑوں کو اپنے آپ سے مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں جب بھی سنتے ہیں عقل بھی حیران ہوتی ہے اور ان کی شان و شوکت مزید دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں تمام انبیاء سے سچی محبت عطا فرمائے اور بالخصوص سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرنا نصیب فرمائے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، کوئی کیڑا اس طرح سمجھے کہ موذی امراض پھیلانے والے موذی کیڑے نہیں تھے۔ اتنی صاف ہوا، اتنی صاف زمین، موسم نہایت معتدل، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔
کتنے پھل ہوتے تھے. آپ نے بہت خوبصورت باغات سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، مگر ذرا سنیے قوم سبا کا باغ کیسا تھا کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تھا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا. غرض یہ کہ یہ قوم بڑی فارغ البالی، بڑی خوشحالی کی زندگی امن و سکون اور آرام و چین سے گزار رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو ٹھکرایا، ان کے پیغام کو ٹھکرایا. اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر، اتنا پراؤڈی، اتنا سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوک کر اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا. خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے. جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا، نافرمانی نہ رکنے کا نام لے رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال اور مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی. اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی، مثال بن گئی. ملک سبا، قوم سبا کی جو تباہی تھی وہ پورے عرب میں گویا مثال بن گئی. عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار خوفناک جنگل نکل آئے، گویا خاردار جھاڑیاں نکل آئیں اس جگہ پر کہ جہاں بڑے بڑے باغات ہوا کرتے تھے. یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب آتا ہے تو وہ کس قدر شدید ہوا کرتا ہے. سیلاب آیا کس طریقے سے، ذرا یہ بھی سنیے گا. قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر انہوں نے ملکہ بلقیس کے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنائے تھے. ایک چوہے نے، جی ہاں ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے بند کی اس ڈیم کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا. بستی والے سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا. بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے، جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قوم سبا کی ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی. ان کی بدعمالیوں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خدا بند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں ان کی بستیوں کو، ان کے باغات کو بہا کر لے گیا. سچ ہے نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے. لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے. کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں. آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا. آج بہت ساری مصیبتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑی پریشانیاں ہیں، بد امنیاں ہیں. ذرا غور کیجئے کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کر رہے. وہ لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی نعمتیں بڑھتی،
میرے سجدے بڑھتے، میرا شکر بڑھتا، میں رب کی عبادت مزید کرتا، کیونکہ رب نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، یہاں نعمتیں بڑھتی ہیں، یہاں راحتیں بڑھتی ہیں، تو ساتھ عیاشیاں بڑھتی ہیں، گناہ بڑھتے ہیں۔ بات سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے۔ ضرور اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے اس فیضان کو حاصل کرنے، قرآن پاک کے ان میسیجز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔